بچوں کی خاطر کیسے قربان ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، تم میری محبت، میری رحمت کا اندازہ لگانا چاہو تو میں نے ساری مخلوق کے اندر 100 حصے رحمتوں میں سے ایک حصہ تقسیم کیا، 99 حصے رحمت تو میرے پاس ہے۔ اندازہ لگاؤ مجھے اپنے بندے سے کتنی محبت ہے۔ اگر میرا بندہ جو دنیا میں خطا کار تھا، گناہگار تھا، جو مجھ سے پیٹھ پھیر کے زندگی گزارتا پھرا، مجھے اس کا اسی طرح انتظار رہتا ہے جس طرح بچھڑے بچے کا انتظار اس کی ماں کو ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ ماں بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ جیسے ماں بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہے، بیٹا ماما سے روٹھا نہیں کرتے، ماما سے دور نہیں ہوا کرتے۔ لگتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بندوں کو اسی طرح سمجھا رہے ہیں، اے بندو اپنے پروردگار سے روٹھا نہیں کرتے، اس سے دور نہیں جایا کرتے۔ آؤ پروردگار کا در کھلا ہے۔ حقیقت بات تو یہ ہے جو رب کریم کے دروازے سے پیٹھ پھیر کے جاتا، آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا اس بندے کی پشت میں ایک لات لگوا دی جاتی اور اس کے لیے دروازے کو بند کر دیا جاتا۔ او بدبخت میرے دروازے کو پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے، اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ مگر اللہ رب العزت ایسا تو نہیں کرتے، دروازہ کھلا رکھتے ہیں، بندے کو چاہتے ہیں کہ میرے در پر آئے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے ایک نوجوان جس نے ساری زندگی شیطانی، شہوانی، نفسانی کاموں میں گزار دی، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا، نوکری نہ رہی، کوئی کمانے کا ذریعہ نہ رہا، اولاد تھی نہیں، بیوی بھی فوت ہو گئی، اب وہ اکیلا کسی رشتہ دار کے گھر میں پڑا رہتا ہے۔ تو وہ بندہ جس کے پاس نہ مال ہے، نہ جمال ہے، نہ دنیا کی کوئی اور چیز ہے، ہر وقت کھانستا رہتا ہے، اس کو رشتہ دار بھی کہتا ہے اے بوڑھے تمہارے کھانسنے کی وجہ سے میرے بچے پریشان ہوتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے بھی دھکا دے دیا تو اس وقت وہ بوڑھا اس گھر سے نکلتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، اب ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، چلتا ہوا سوچتا ہے کہاں جاؤں، کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، محبت کرنے والی بیوی نہیں، اولاد نہیں، میں اکیلا ہوں، بے سہارا ہوں۔ اس وقت تجھے خدا کا در یاد آتا ہے کہ چلو میں اللہ کے گھر جاتا ہوں۔ اب یہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے اللہ رب العزت اسے تانے نہیں دیتے، جب جوانی تھی تجھے مسجد اس وقت کیوں نہ یاد آئی، جب مال تھا تجھے مسجد کیوں نہ یاد آئی، جب حسن و جمال تھا کیوں مسجد یاد نہ آئی، اب تیرے پاس ہے کیا، جسم پہ بوٹی نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تمہیں میرے پاس آنے کا وقت آیا۔ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو بھی کوئی تانا نہیں دیتے۔ جب وہ اس بڑھاپے میں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے زندگی میں احساس تو کر لیا کوئی تیرا پروردگار ہے، کوئی تو تیرا ہے جسے تو اپنا کہہ سکتا ہے۔ اے میرے بندے ایک بالشت آئے گا، میری رحمت تیری طرف 2 بالشت چلے گی، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو چل کے آئے گا میری رحمت تیری طرف دوڑ کے جائے گی۔ اس اللہ کی رحمتوں پہ قربان جائیں جو اپنے بندے کا اس حد تک انتظار فرماتے ہیں۔ اے کریم آقا آپ کتنا محبت کرنے والے پروردگار ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے کیے، ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا، اس حصے کی وجہ سے آپس میں تم محبتیں دیکھتے ہو۔ 999 حصے رحمت قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے ظاہر ہوگی۔ اب اگر ماں کو کہا جائے
تیرے بچے کو تکلیف دیتے ہیں تو ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ علقمہ رضی اللہ عنہ نوجوان ہیں، روح قبض نہیں ہو رہی۔ نبی علیہ السلام بلال اور صہیب کو ساتھ لے کر ان کے پاس آئے، پتہ چلا کسی وجہ سے ماں ناراض ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی والدہ کو کہا آپ بچے سے راضی ہو جائیں۔ وہ کہنے لگی میں ہرگز نہیں ہوں گی، میرا دل بہت خفا ہے۔ جب ماں نے انکار کر دیا، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ۔ چنانچہ وہ گئے، لکڑیاں لے کر آئے، ڈھیر لگ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا اس کو ہم آگ لگائیں گے، جب خوب آگ جلے گی تو ہم علقمہ کو اس کے اندر ڈال دیں گے۔ بوڑھی عورت کو پتہ چلا، پوچھنے لگی میرے بیٹے کو آگ میں کیوں ڈالیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے معاف نہیں کرو گی، اس نے جہنم کی آگ میں بھی تو جا کر جلنا ہے، ہم اسے یہیں آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ماں نے دیکھا کہ معاملہ سیریس ہے، کہتی ہے اچھا میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا۔ ماں بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت کا بھی معاملہ اسی طرح ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ سوال آئے پھر تکلیفیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو دھوتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا خامد ایک کمرے میں بیٹھا ہے، اسے دوسرے کمرے میں بچے کو رونے کی آواز آتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ بچے کے پاس کوئی ہے؟ جواب ملتا ہے کہ اس کی ماں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسی ماں ہے، پاس بھی ہے پھر بچہ رو رہا ہے، اسے بتاؤ کہ ماں ہی تو رلا رہی ہے۔ وہ حیران ہوگا ماں رلا رہی ہے، جواب ملے گا ہاں بچے نے نجاست کر دی تھی، نجاست میں لتھڑ گیا تھا، ماں اسے صاف کر رہی ہے، نئے کپڑے پہنا رہی ہے، اور بچہ اس وجہ سے نہانے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ تو یہ بچے کا رونا ماں کی سختی کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، یا ماں کی دشمنی کی وجہ سے نہیں، ماں کی محبت کی وجہ سے ہے۔ ماں برداشت نہیں کرتی اس کے بچے سے بو آئے، اس کے بچے کے کپڑے میلے ہوں، وقتی رونے کو برداشت کر لیتی ہے، لیکن بچے کو نہلا کے صاف کپڑے پہناتی ہے، پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ انسان کا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے گناہ کر لیتا ہے، اس کا باطن نجس ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی نجاست اس کو باطنی طور پر ناپاک کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کی نجاست کو پسند نہیں فرماتے، وہ خود بھی پاک ہیں، انہیں پاک بندہ اچھا لگتا ہے، لہذا کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی بندے پر بھیج دیتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد بندے کی میل کچیل کو اتارنا ہوتا ہے، بندے کو پاک صاف کرنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اس طرح بیماری سے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ قربان جائیں اللہ کی رحمت پر کہ یہ بیماریاں بھی رحمت کی شکل میں آ جاتی ہیں، بندے کو دھونے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑے رؤوف اور بڑے رحیم ہیں۔ لہذا اگر کوئی بندہ زندگی بھر گناہوں میں پڑا رہا اور پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے خطا کی، مجھے چاہیے میں اپنے رب کو مناؤں، تو موت سے پہلے پہلے اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ آئے اپنے رب کو منا لے تاکہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حتیٰ کہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک دروازے کے قریب جب پہنچا میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا، ایک ماں اپنے 8-9 سال کے بچے پر خفا ہو رہی تھی،
नाराज हो रही थी, कह रही थी तू ढीठ बन गया, जिद्दी बन गया, मेरी कोई बात नहीं मानता, काम चोर बन गया, कोई काम नहीं करता। और कह रही थी अगर तुमने मेरी बात नहीं माननी, दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। गुस्से में मां ने जो बच्चे को धक्का दिया, वो बच्चा घर के दरवाजे से बाहर आ गिरा। मां ने दरवाजा बंद कर लिया। वो फरमाते हैं मैं उस बच्चे को देखने खड़ा हो गया, थोड़ी देर वो बच्चा रोता रहा, फिर बिल आखिर वो उठा, आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ उसने गली के एक कोने पे जाना शुरू किया। हत्ता कि जब कोने पर पहुंचा, वहां जाकर फिर खड़ा हो गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर आहिस्ता कदमों से वापस आया, अपने घर की दहलीज पर आकर बैठ गया, थका हुआ था, सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी मां ने किसी काम के लिए दरवाजा खोला, देखा तो बच्चा दरवाजे पर ही लेटा हुआ है। मां का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। फिर वो कहने लगी जाता क्यों नहीं, चला जा यहां से, अगर तूने मेरी बात नहीं माननी तो मैं तुझे देखना भी पसंद नहीं करती। जब मां ने उसे फिर डांटा, बच्चे की आंख खुली, वो खड़ा हुआ, आंखों में से फिर आंसू आ गए। कहने लगा अम्मी, जब आपने मुझे धक्का दे दिया था, मैंने सोच लिया था मैं यहां से चला जाता हूं। अम्मी, मैंने सोचा था मैं किसी का नौकर बन जाऊंगा, मुझे खाना भी मिल जाएगा, मुझे रहने की जगह भी मिल जाएगी। और ये सोचकर अम्मी, मैं गली के मोड़ तक पहुंच गया था, लेकिन वहां जाकर मुझे ख्याल आया मुझे रोटी भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, ठिकाना भी मिलेगा, लेकिन अम्मी जो मोहब्बत मुझे आप देती हैं, वो मोहब्बत मुझे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। ये सोच के मैं वापस आ गया। अम्मी, आप नाराज हो तो भी आपका बेटा, माफ कर दे तो भी आपका बेटा। जब बच्चे ने ये बात की, मां की ममता जोश में आई, उसने बच्चे को सीने से लगाया। मेरे बेटे, अगर तू ये समझता है जो मोहब्बत मैं तुझे दे सकती हूं वो दुनिया में कोई और नहीं दे सकता, मेरा दरवाजा खुला है, आजा, घर में जिंदगी गुजार ले। इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ये वाकया लिखने के बाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का गुनहगार बंदा अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह के दरवाजे पे हाजिर होता है और आकर कहता है इलाही अब्दुकल आसियता का, अल्लाह आपका गुनहगार बंदा आपके दरवाजे पर हाजिर है, मुकिर्रम बिज़्ज़ुनूब वक़द्दा का, अल्लाह अपने गुनाहों का इकरार करता है और आपकी खिदमत में ये गुजारिश करता है फ़इन तग़फ़िर फ़अन्त लिज़ाका अहलुन, अल्लाह अगर आप माफ कर दें तो आपको तो ये बात सजती है। वइन ततरुद फ़मन यरहम सिवाका, अल्लाह अगर आप मुझे धक्का दे दें तो फिर मेरे लिए कौन है जो मुझ पर रहम करने वाला हो। अजीब बात है, दुनिया की रोटी का सवाल करने वाला किसी दरवाजे से खाली चला जाए, उसको कोई हसरत नहीं, कोई अफसोस नहीं, दूसरे दरवाजे पे चला जाएगा, न मिली तीसरे दरवाजे पे चला जाएगा। मगर मामला तो इंसान का है, अगर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरवाजे पर आया और ये दरवाजा न खुला, अब उसके लिए दूसरा कोई दरवाजा नहीं। जो अल्लाह के दरवाजे से खाली जाता है वही बदबख्त होता है, वही शकी होता है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को सोचें और अपने गुनाहों पर नजर डालकर आज की इस महफिल में ये फैसला करें, ए करीम, आज तक हम अपने जिंदगी गफलत में गुजारते रहे, नमाजों में सुस्ती होती रही, पर्दे में कोताही होती रही, जुबान से दूसरों की गीबत होती रही, बहतानबाजी होती रही। ए अल्लाह, आज हमें अपने गुनाहों का एहसास हुआ, हम आज के बाद एक नेक औरत बनकर जिंदगी गुजारेंगी। ए अल्लाह, हम कोई गुनाह नहीं करेंगी। ए करीम, हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। हमने तो दुनिया में देखा है कि अगर किसी घर की औरतें चल के किसी दरवाजे पे आ जाएं, लोग तो कत्ल का मुकदमा भी माफ कर देते हैं। औरत चल के आ गई है, अगर दुनियादार इंसान औरत के आने का इतना लिहाज करता है, जरा औरतें सोचें, आज वो अपने घरों से चल के अल्लाह के इस घर में आकर बैठ गई हैं। ए मौला, हम आपको मनाना चाहती हैं, अल्लाह हम अपने दिल के गम किसको सुनाएं।
آپ ہی تو سینوں کے بھید جاننے والے ہیں. اللہ ہمارے حال پر ترس کھا لیجئے, ہم پر رحم فرما دیجئے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. جب اس طرح ہم سچی توبہ کریں گے یقیناً اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. آئندہ ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.